کہ کل ہم نے یہ کتنے کفریات اس حوالہ سے پڑھے تھے؟ 34 پڑھے تھے، اور آج اگلے مرحلے میں ہم پڑھیں گے، یعنی اس تعلیم و تعلم کے مندرجات، اس میں جو درج چیزیں ہیں کتابوں میں، ان کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو جہاں ہم نے بات چھوڑی تھی وہ 34 نمبر پہ تھا کہ سائنسدانوں کو افضل ترین انسان سمجھنا، یعنی اس حوالہ سے جو تعلیم میں بچے اور بچیاں راسخ الاعتقاد ہو جاتے ہیں اس تعلیم میں، تو پھر ان کے نزدیک جو سائنسدان ہوتے ہیں، سائنسدانوں کو وہ اعلیٰ انسان سمجھتے حتیٰ کہ یہ سوچ بنا دی جاتی ہے ان کی سوچ بن جاتی ہے کہ سائنسدان نہ ہوتے تو یہ جہان کیسے چلتا، حتیٰ کہ یہاں تک پھر ان کے ذہنوں میں یہ بھوت سوار ہو جاتا ہے کہ سائنسدان ہی یہ تو نبیوں سے بھی معاذ اللہ اعلیٰ لوگ ہیں، اور انہوں نے دیکھو دنیا کو کیسے نظام چلایا، سہولتیں دی ہیں سائنسدانوں نے، اور اس طرح یعنی معاشرے کو دیکھو کتنا حسین و رنگین بنا دیا ہے چیزیں بنا کر۔ تو اس طرح پھر آہستہ آہستہ بچوں کے ذہنوں میں ان چیزوں کے حوالہ سے قدر بڑھتی گئی سائنسدانوں کی، اور مسلمان بچوں اور بچیوں کی اللہ تعالیٰ کے پاک نبیوں اور پاک رسولوں سے اعتماد، یقین، محبت، پیار، ذوق، شوق جو تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا، اور حتیٰ کہ پھر وہ محض عقل پرست انسان بن جاتا ہے، اور پھر دین اسلام سے بیزار ہو کر انہی چیزوں کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا ان کا حملہ کہ سائنسدان کو افضل ترین انسان سمجھنا، افضل ترین، اس کو بھی اب سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے افضل، افضل معنی اونچا ہونا، ایک ہوتا ہے افضل تر، وہ اس سے زیادہ افضل ہوا، ایک ہوتا ہے افضل ترین، بہت اونچا، بہت زیادہ اونچا۔ یہ جو انگریزی میں آپ کو فارم پڑھائی جاتی ہے نا، 3 فارمیں ہوتی ہیں، گو، وینٹ، گان، سمجھ آئی نا، 3 درجے جو ہیں، تو یہ آخری انتہائی درجہ ہے، یعنی افضل ترین آدمی سمجھنا سائنسدان۔ تو اس حوالہ سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے ان کو افضل ترین انسان سمجھنے کا، اور اس میں ہم جو سمجھتے ہیں کہ گویا یہ سلسلہ ہمارا اس طرح چل رہا ہے جس میں بچوں کو اس طرح یعنی ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے، اور لائٹ کا آنا جانا بھی سلسلہ جاری ہے، اور موسم کی کچھ خرابی کے حوالے سے، تو یہ جو افضل ترین لفظ ہے یعنی اچھائی میں یہ آخری درجہ ہوتا ہے۔ جس طرح برائی کے حوالہ سے بات کرتے ہیں نا، ایک ہے بد، ایک ہے بدتر، ایک ہے بدترین۔ اصل میں تو یہاں ہونا چاہیے تھا کہ جو سائنسدان ہے یہ بدترین انسان ہے، جو انسانیت کے قاتل ہیں، لیکن انہوں نے کیا لکھا؟ افضل ترین۔ یہ بچوں اور بچیوں کو سمجھایا پڑھایا جاتا ہے، اور امام غزالی علیہ رحمہ کو سکول و کالج میں سائنسدان بتایا جاتا ہے کہ امام غزالی سائنسدان تھے۔ تو یہ تمام طلباء بات ذہن میں رکھیں کہ امام غزالی سائنسدان نہیں تھے، امام غزالی مجاہد اسلام تھے، اور امام غزالی نے اسی سائنس کا رد کیا، اور سائنسدانوں کے بارے میں امام غزالی
کتاب لکھی اور وہ میرے پاس کتاب پڑھی ہے، اس کتاب میں امام غزالی نے تو سائنسدانوں کو کافر لکھا ہے، اور سکول و کالج میں طلباء کو بتایا جاتا ہے کہ امام غزالی سائنسدان تھے، اور اس طرح کا وہ ابو علی سینا سائنسدان تھے، ان کے بارے میں ابو علی سینا کے بارے میں اولیاء کاملین نے لکھا، حاج بحث کتاب اور دیگر بزرگوں کی کتابوں میں۔ بہرحال وہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ تو یہ 34 نمبر پہ سائنسدانوں کو افضل ترین انسان سمجھنا، یہ یعنی بچوں کو بتایا پڑھایا سکھایا جاتا ہے۔ 35 نمبر پر یہ بات جو قابل توجہ بات ہے، 35 نمبر پر جو سکھایا پڑھایا جاتا ہے وہ ہے مار نہیں پیار کا درس دے کر بچوں کو بدماش بنانے کا درس دیا جاتا ہے، یعنی مارنا نہیں ہے، مار نہیں پیار، یہ پڑھایا بتایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے یعنی مار نہیں پیار، اور یہ اکثر لکھا بھی ہوتا ہے بعض جگہ پہ۔ اب اس حوالے سے وہ کرتے کیا، ان کا مقصد کیا ہے کہ مارنا نہیں، بچوں کو پیار سے پڑھانا ہے، تو گویا بچوں کو بدماش بنانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی یعنی خلاف ورزی انہوں نے کی اس تعلیم میں۔ اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے ساتھ اپنے نماز کی رغبت دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ۔ یہ تو حدیث پاک ہے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو ایک سے حدیث پاک کا انہوں نے مخالفت کی، اور دوسری حدیث پاک کی مخالفت اس طرح کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں سے لاٹھی نہ اٹھا، یعنی جو گھر کا سربراہ ہے نا اسے مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اپنے گھر والوں سے لاٹھی نہ اٹھا، یعنی گھر میں ڈنڈا آپ کے سامنے ہاتھ میں ہونا چاہیے کہ آپ کے اولاد کو، بچوں کو، گھر والوں کو یہ خوف ہونا چاہیے کہ اگر میں کوئی غلط بات کروں گا، غلط حرکت کروں گا تو میرا باپ مجھے مارے گا۔ تو معاشرے اور اپنے گھر کی اصلاح تو اصل میں اس طرح ہوتی ہے۔ تو یہاں درس کیا ہے، اب یہ ہمارے گھروں میں جو کچھ ہوتا ہے یہی ہے، مار نہیں پیار، مار نہیں پیار۔ یہ جملہ دے کر انہوں نے ایک تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کی مخالفت کی، حدیث مبارکہ کی مخالفت کی، اور اس کے الٹ کیا انہوں نے۔ اور دوسری بات جو یہاں قابل توجہ بات ہے، یہ جو لفظ پیار ہے، پیار یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین شریعت میں یہ لفظ پیار کا نہیں ہے۔ پیار کا لفظ قرآن و سنت اور شریعت اسلام میں نہیں ہے، یہ انہی کی جاری کردہ لعنت ہے۔ لفظ پیار انہوں نے ایجاد کر کے مسلمانوں میں داخل کیا۔ دین اسلام میں اصل لفظ ہے محبت کا۔ کیا لفظ ہے؟ محبت کا۔ پیار کا لفظ اسلام میں نہیں ہے، لیکن اب چلتا ہی لفظ پیار ہے۔ محبت اور پیار میں فرق کیا ہے؟ جو پیار ہوتا ہے یہ برائی کی طرف راغب ہوتا ہے اور یہ برائی کی عکاسی کرتا ہے، اور جو لفظ محبت ہے یہ دین کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا ایمان کی نشانیوں میں، ایمان کی نشانیاں کتنی بتائی تھی؟ من احب للہ، جس نے کسی سے اللہ کے لیے محبت کی۔ تو محبت جو ہے یہ اللہ رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے، ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، بہن بھائی سے محبت ہوتی ہے، اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے۔ تو محبت ایک خاص دین اسلام کے نظریے کی عکاسی کرتی ہے، اور جو لفظ پیار ہے یہ اس طرح معاشرے
زمانے میں عام ہے کہ مجھے فلاں سے پیار ہے، مجھے فلاں سے پیار ہے، مجھے فلاں سے پیار ہے، یعنی اس لفظ میں کوئی تمیز نہیں ہے، کیونکہ آیا جو بے تمیزوں سے ہے۔ تو دین اسلام میں محبت کا لفظ ہے، پیار کا نہیں ہے۔ تو یہاں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ مار نہیں پیار، مار نہیں پیار۔ اب یہ تو ماں باپ کی اللہ تعالیٰ آنکھ کھولے، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کے اس منظر کو کبھی وہاں جا کر دیکھیں کہ وہاں کیسے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال 36 نمبر، مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، اس حدیث سے کفر کی تعلیم ثابت کرنا۔ یعنی حدیث پاک میں تو جو تعلیم علم ہے وہ دین شریعت کا ہے، اب اس حدیث پاک سے انہوں نے اس علم کو ثابت کرنا ہوتا ہے سکول والا نے۔ 37 نمبر، مالی قولی فعلی طور پر انگریزوں کا مددگار سمجھنا۔ مالی طور تے، فعلی طور تے، قولی طور تے انگریزوں کو مددگار سمجھنا۔ مالی طور تے کیا؟ یعنی سانو پیسہ دین دیں، ملکی سطح دے پیسہ دین دیں۔ قولی طور تے سانو آندین قرضے لے لو، فعلی طور تے آندین کر کے بھی کھائیں دیں، لو جی ابھی تانوں دے رہے ہیں۔ اور ہر نوجوان بچی بچہ آپ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی تعریف محبت نہیں ہوگی ان کے دلوں میں جتنی انگریزوں کی عظمت اور ان کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ تو یہ نتائج ہیں، ہم نتائج عرض کر رہے ہیں کہ جن کو حاصل کرنے کے لیے ماں باپ اپنی اولادوں سے امیدیں لگائے بیٹھی ہوتی ہے، اور جب پڑھ لکھ جاتی ہے تو پھر ان کا بھی کام یہی ہوتا ہے کہ پیسہ کیسے کمانا ہے، کیسے کمانا ہے، کیسے کس کو چھرا مارنا ہے اور کس کو کیسے چھرا مارنا ہے۔ اس لیے سکول میں پڑھتا ہوں دن رات، شاید کہ تیری جیب میں اتر جائے میرا ہاتھ ہے۔ تو یہ نتائج ہیں۔ یہ 36 نمبر، 37 نمبر، 38 نمبر پہ غفلت کے کاموں میں مصروف رہ کر دین سے دور رکھنا، جیسے سپوسٹ ڈے کو سکول میں ترجیح دینا، یعنی وقت کا ضیاع، بچوں کو کھیلوں میں مگن رکھنا کہ آج ہمارا فلانا ڈے ہے، آج ہمارا فلانا ڈے ہے، آج ہمارا فلانا ڈے ہے، اور یہ ڈے اکٹھے کر 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 کے جب بچہ اور بچی ڈائن اور جن بن جاتے ہیں نا ماں باپ کے لیے، پھر ماں باپ سمجھتے ہیں ہائے ہن تے میرا منڈا میرے کہنے نہیں چلتا، پتہ نہیں انہوں کی ہو گیا، چنگا بھلا سی۔ یہ ہن ماں باپ اس لیے غور کرن بھی اساں شروع تو یہ نال کیتی کیڑی ہے۔ بہرحال یہ 37 نمبر، 38 نمبر، غفلت کے کاموں میں مصروف رکھ کر دین سے دور رکھنا۔ اب اس کا کیا کام ہے بھائی؟ یہ سپورٹس ڈے ہوتا ہے، کھیلیں ہوتی ہیں، اور پھر اس میں بچوں اور بچیوں کو دوڑایا جاتا ہے، نچایا جاتا ہے، ریسیں لگائی جاتی ہیں۔ کیا جی؟ یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری ثقافت ہے۔ ہاں یہ کھچر، انگریزی کھچر کا کلچر تو ہو سکتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا اور دین کا نہیں ہو سکتا ہے۔ 39 نمبر پہ جہاد کو دہشت گردی سمجھنا، یعنی جہاد کو دہشت گردی کا نام دینا۔ کرتے بھی خود ہیں دہشت گردی، اور بدنام اسلام کو کرتے ہیں اور اہل اسلام کو۔ اور اسی طرح آپ کسی کو، یعنی جو داڑھی شریف رکھ لے گا ان کے نزدیک وہ دہشت گرد ہے۔ یہ انہوں نے ایک معیار بنایا، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ اگر داڑھی ہی دہشت گردی کا نام ہے تو جو سکولوں کا بانی تھا خبیث سر سید، اس کی تو داڑھی مولویوں سے بھی بڑی تھی، اس کی داڑھی تو مولویوں سے بھی بڑی تھی۔ سر سید کی تصویر آپ نے دیکھی ہوگی کتابوں میں، تو مولویوں سے بھی بڑی داڑھی تھی اس کی۔ اگر دہشت گردی داڑھی رکھنا ہے تو ان کا ابا تو پھر بڑا دہشت گرد ہوگا، اور اس نے داڑھی رکھی ہوئی کس لیے تھی؟ وہ سنت سمجھ کر نہیں رکھی ہوئی تھی، یہ خود اس کی کتاب میں لکھا ہے، اس کے خلیفے نے لکھا ہے، الطاف حالی جس کو کہتے ہو، اس نے لکھا کہ سر سید کو گلے کے نیچے ایک بہت بڑی گلٹی تھی جو بہت دیکھنے سے بری نظر آتی تھی۔ اس نے کہا چلو داڑھی رکھ لے، چھپ جائے گی اور روپ بھی مسلمانی کا بن جائے گا۔ تو اس طرح کے جو بدبخت لوگ تھے انہوں نے مسلمانوں کی نسل کو برباد کرنے کے لیے یہ سلسلے سارے چلائے۔ 40 نمبر پہ ٹی وی جیسی لعنتی چیز کو اللہ تعالیٰ کی نعمت پڑھانا۔
یہ آپ کو پڑھایا جاتا ہوگا ٹی وی پہ اثرات، ٹی وی پہ نوٹ لکھیں تو پھر اس طرح کے اس پہ یعنی تعریفیں کر کے سائنسدانوں کے حوالے سے کہ یہ ٹی وی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اسی سے لے کر آگے یہ لانتی جو لندنی مدنی بنے ہوئے ہیں، اب انہوں نے مدنی چینل جو بنایا ہوا ہے، ان لانتیوں نے تو پتہ نہیں ہے ٹی وی کو کیا سمجھا ہوا ہے، اور ٹی وی کو بیت اللہ خانہ کعبہ سمجھا ہوا ہے معاذ اللہ، یعنی گھر گھر مدنی چینل چل رہا ہے، یہ ان کی لانتیں ہیں، اور دن رات بچوں کو زہر دیا جا رہا ہے اسلام کے نام پہ، اور جب یہ زہر پھیلتا ہے تو وہ پھر وہی ماں باپ بچوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، بچوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، جن کو پہلے خود اس رستے پہ چلا کر اب ان کے لیے بد دعائیں ہوتی ہیں کہ آپ کیا کریں، اب جو بیجا ہے آپ نے کاٹنا تو ہے۔ آگے 41 نمبر پہ مرد سے زیادہ عورت کی تعلیم کو اہم قرار دینا، یعنی بچوں اور مردوں سے زیادہ توجہ عورتوں کی تعلیم پر دینا، چونکہ جتنی عورت زیادہ تعلیم یافتہ ہوگی اتنی زیادہ ان کا کام کرے گی انگریزوں کا، ان کے نظام میں، ان کی سیاست میں سب کوئی زیادہ آئے گی، اس لیے خصوصی توجہ ہوتی ہے بچیوں کی تعلیم پر، اور ان کو ماہانہ وظیفے بھی دیے جاتے ہیں۔ تو کس لیے یہ سارا کچھ؟ اسی لیے کہ یہ ہمارے نظام کو چلانے کے لیے ایک اہم پروسہ تیار ہم نے کیا ہے جو ان کی مشینری میں فٹ ہوتا ہے۔ 42 نمبر انسان کا چاند پر جانا سفید جھوٹ کو حقیقت سمجھنا، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں راتوں رات آسمان کی سیر کی، کسی کافر نے آج تک اس بات کو نہیں مانا۔ اب کافر کے سامنے کہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصے میں گئے معراج پر، تو وہ نہیں مانیں گے، سکول والے بھی نہیں مانیں گے، ان کا جو بانی سکولوں کا تھا سر سید، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج کا منکر ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ خواب کی بات تھی، خواب تھی، کوئی حقیقت میں معراج شرائع نہیں ہوا معاذ اللہ، یہ وہ بک بک کرتا ہے۔ اور یہ جتنے سکول سے ڈسے ہوئے ڈنگے ہوئے ہیں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے منکر ہے۔ اب انہوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تو انکار کر دیا، لیکن اپنا جھوٹ انہوں نے مسلمان بچوں کے ذہنوں میں کیسے داخل کر دیا کہ جی سائنسدان چاند پر گئے ہیں، انسان چاند پہ گیا ہے، وہاں کی مٹی لائے ہیں، پہلی چاند گاڑی بھی اس سن میں گئی تھی، پھر دوسری چاند گاڑی اس سن پہ گئی تھی، پھر جناب یہ ہوا تھا، وہاں کی مٹی انہوں نے دیکھی، وہاں سے مٹی لے آئے، وہاں یہ کیا وہ کیا۔ یہ ساری لعنت اور بک کرنے والے آج بچیوں کے ذہنوں میں پوچھیں گی سائنسدان چاند پہ گیا ہے، سائنسدان تو چاند پہ گیا ہے۔ اب ان سے پوچھو چاند ہے کون سے آسمان پہ؟ چاند ہے کس آسمان پر؟ اور سورج کون سے آسمان پہ؟ یہ چاند کا نام لیتے ہیں، سورج کا نام کیوں نہیں لیتے ہیں کہ سورج پر گئے ہیں، چاند کا نام لیتے ہیں، سورج کا کیوں نہیں لیتے ہیں؟ خیر یہ لمبی بات ہے۔ تو جو یہ کہیں کہ انسان چاند پر، سائنسدان چاند پر گئے ہیں، یہ جھوٹ 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 ہے۔ تو انہوں نے اپنے جھوٹ کو سچ منوا لیا، اور جو ہمارا سچ تھا مسلمانوں کا ایمان اور یقین تھا کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تھوڑے سے لمحے میں بیت المقدس سے پھر سدرۃ المنتہا، پھر قرب خاص میں پہنچے، اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں جہاں تک کوئی نبی رسول اور فرشتہ نہیں پہنچ سکتا، تو پھر واپس تشریف لائے، اس کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ حالات ہیں۔ اب سمجھ آ گئی اس بات کی کہ سائنسدان جو کہتے ہیں سائنسدان چاند پہ گیا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، اور بچوں کی سوچ ہی یہی ہے۔ بچوں کو جن سے پوچھو جی گئے ہیں جی چاند گاڑی ہے تو فلاں، یعنی جو سائنسدان نے جھوٹ بک دیا، قوم نے اسے حقیقت سمجھ کر اپنے ذہن میں عقیدہ بنا لی۔ 43 نمبر پہ آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو وحشی سمجھنا معاذ اللہ۔ یہ خطبہ جمعہ میں بھی میں نے بات کی تھی کہ یہ چوتھی کی جو اردو تھی، اور شاید اب بھی اس میں وہ کہانی چل رہی ہو، اردو کی چوتھی کتاب میں ہماری آبادی
اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے لوگ انسانی وحشی جنگلی زندگی گزارتے تھے، ان کو رہن سہن کا پتہ نہیں تھا، وہ کچا گوشت کھا جاتے تھے، وہ جھونپڑیوں میں رہتے تھے، صحراؤں میں رہتے تھے، اس طرح کی بکواسات لکھی ہوئی ہے۔ یعنی لکھا ہوا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے انسان جنگلی وحشی زندگی گزارتے تھے، تو پہلا انسان دنیا میں کون آیا؟ سیدنا آدم علیہ السلام۔ بولتے نہیں ہو؟ پہلے انسان کون ہے دنیا میں؟ آدم علیہ السلام۔ انہوں کون کون معاذ اللہ نعوذ باللہ وحشی بتایا جاتا ہے؟ یہ 45 نمبر پہ، 43 نمبر اور 44 نمبر پہ، اگر سائنس ترقی نہ کرتی تو مشین نہ بنتی تو زندگی تباہ ہو جاتی۔ یعنی سائنس اور انگریز کو خدا سمجھنا ہے، یہ نظریہ دینا بچوں اور بچیوں کو کہ اگر سائنس ترقی نہ کرتی، یعنی سائنس اگر آگے نہ بڑھتی، سائنس اگر ہمیں نہ پڑھائی جاتی، ہم نہ سائنس کو سمجھتے پڑھتے، تو پھر ہم مشین نہ بنا سکتے تھے، یعنی مشینری یہ ہم نہیں بنا سکتے تھے، تو پھر مشینیں نہ بنتی تو پھر زندگی تباہ ہو جاتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو، انسانوں کو تباہی سے بچانے کے لیے انگریز نے مشینری بنائی ہے، تو یہ نتیجہ نکلا۔ اب مشینری جب سے آئی ہے اس قوم کو ملا کیا ہے؟ جب سے مشینری آئی ہے اس قوم کو ملا کیا ہے؟ اب مشینری نے کیا کیا؟ ایک فائدہ دیا کہ کام کو جلدی کر دیا، بس کام کو جلدی کر دیا۔ مشینری کا یہی مقصد ہے نا، فائدہ یہی ہے کہ جلدی کام کو کر دیا۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ جلد بازی کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے۔ اور دین اسلام میں تو معنی ربی ہے کہ اتنی تیز بھی نہیں اور اتنی آہستہ بھی نہیں، درمیانی چال ہے دین اسلام میں۔ تو اب ایک آدمی اپنے ہاتھ سے ایک کام کرتا ہے اس کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے، اور مشینری سے وہ کام کرتا ہے تو 5 منٹ لگتے ہیں۔ اب قوم کی سوچ یہ بن گئی کہ دیکھو مشین کتنی اچھی چیز ہے، اتنا جلدی کام کر دیا۔ اب یہ سوچے ہیں نا ہمارے ہاں، اب جس نے آدھا گھنٹہ کام کیا، آدھے گھنٹے میں وہ کام کیا، ایک تو اس نے اپنے جسم کو حرکت میں رکھا اور اس کی صحت بحال رہی، جسم کو حرکت میں رکھا۔ دوسرا اپنے ہاتھ سے کام کیا تو رزق حلال کمایا۔ اب ادھر مشینری نے کیا کیا؟ مشینری میں آپ اس کو تیز بھی کر سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں، اس میں آپ بددیانتی بھی کر سکتے ہیں، بہرحال۔ تو ان مشینوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں سے احساس زندگی چھین لیا۔ اب دیکھیں نا، فصلیں آ رہی ہیں، آگے فصل آ رہی ہے، اور اوپر قحط کا سما ہے پورے ملک میں، آٹے کے حوالے سے قحط کا سما ہے، ہر طرف قحط کے آثار ہیں، لیکن قوم اسی چیز پہ ڈٹی ہوئی ہے کہ بس مجھوی تھوڑی سی پکے تو ہم مشین ڈال دیں۔ تو کیا یہ مسلمان اس دور میں اب اس بار ان مشینوں سے جان چھڑا کر غریبوں کے لیے فصل چھوڑ سکتے ہیں کہ یہ آپ فصل کاٹیں جی اور آپ اپنی مزدوری اس سے لیں؟ تو یہ قوم جب اس حد تک حرص اور اپنی ہرسی میں، بے حسی میں اس حد تک مردہ ہو چکی ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نہیں ہم چھوڑ سکتے ہیں کہ یار ہم بھی کھائیں آپ بھی کھاؤ، یہ کاٹو اور اپنا حصہ اپنی مزدوری دو، مشین کو رہنے دو۔ لیکن مشینی دور ہے نا، تو ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مکافات عمل ہے اس جہان دنیا میں، جو آپ نے بیجنا ہے وہ کاٹنا ہے، جو بیجنا ہے وہ کاٹنا ہے۔ تو مشینری جو ہے وہ اقبال نے صحیح کہا تھا، ہے دل کے لیے موت یہ مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت یہ مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات مشینری، یعنی یہ مشینری بندے دے اندروں رشتہ داری، پیار، اخلاق، محبت جو ہے اس نو ختم کر کے رکھ دیندی، یہ صرف ہیت سمجھ دیندی۔
پھر سمجھ آئی تھی۔ تو یہ 44 نمبر پہ ہم نے یہاں بات آپ کو بتائی کہ اگر سائنس ترقی نہ کرتی تو مشینیں نہ بنائی جاتی، مشینیں نہ بنائی جاتی تو زندگی تباہ ہو جاتی۔ اب جب یہ مشینیں نہیں تھی تب انسان امن میں تھا یا اب؟ جب مشینری نہیں تھی اس وقت امن سکون تھا، اور جب سے مشینری آ گئی مسلمان مسلمان کا قاتل، مسلمان مسلمان کا دشمن، مسلمان مسلمان کو لوٹنے والا، یہ مشینری ہے نا، بندوق چھوٹا تلوار تو نہیں ہے نا۔ تو جتنی بڑی مشینری بنی ہے اتنا بڑا وہ بربادی بنانے والا بنا۔ 45 نمبر پہ آخری بات کرتے ہوئے آج کے درس میں آپ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عورتیں پردہ کریں۔ سکول میں پردے کو عورت پر ظلم اور ترقی میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے، یہ 45 نمبر پہ۔ تو آج ہم نے 45 نمبر تک یہ انگریزی تعلیم کے حوالہ سے جو کفریات ہیں پڑھائے جاتے ہیں بچوں کو، ان کی نشاندہی کرنا مقصد یہ ہے، اور آپ تمام طلباء جو ہیں ان باتوں کو بطور درس آپ سمجھتے ہیں، جن کا ضمیر زندہ ہے وہ بحمدہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھتے ہیں اور آپ نے ذہن نشین کرتے ہیں۔